نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کل ہمارا موضوع ہے نکاح متعہ قرآن مجید فرقان حمید کی نظر میں۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی روایت، کوئی بھی حقائق، کوئی بھی حدیث اگر وہ قرآن کے مقابلے میں آ جائے، پہلے تو تطبیق دینے کی کوشش کریں گے، اور تطبیق بھی وہ کہ مفہوم قرآن نہ بگڑے۔ لیکن اگر تطبیق نہیں ہوتی تو ہم اس روایت کو ریجیکٹ کر دیں گے، قابل قبول نہیں ہوگی، راوی کا وہم ہوگا، ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہم پر قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنا جو ہے وہ شرعاً فرض ہے اور واجب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نکاح متع کے بارے میں کیا کہا، یعنی کتنی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ وطی کرنا جائز ہے۔ تو اس پر یہ ہماری تیسری دلیل ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو تیسری دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں عورتوں میں سے جو عورتیں تمہیں پسند آ جائیں، نکاح کرو مثنیٰ دو دو، وثلاثہ تین تین، ورباع چار چار، یعنی تم دو نکاح بھی کر سکتے ہو، تین بھی، چار بھی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، چار میں عدل نہیں کر سکو گے، تین میں عدل نہیں کر سکو گے، دو میں عدل نہیں کر سکو گے، عدل برقرار نہیں رہے گا، انصاف نہیں رہے گا، تمہارا ایک طرف جھکاؤ ہو سکتا ہے، ایک کی محبت تم پر دوسری کی بنسبت زیادہ غالب آ سکتی ہے، فواحدہ، تو پھر ایک ہی نکاح تمہارے لیے بہتر ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر ان خواتین کے ساتھ وطی کرو جو تمہارے قبضے میں ہیں، یعنی کنیزیں ہیں۔ تو دو قسم کی عورتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی، نمبر ایک بیوی، نمبر دو کنیز۔ اب بیوی کی حد لگا دی کہ بیویاں کتنی ہونی چاہیے، 4 سے زیادہ نہیں۔ فرمایا ذالک ادنا، یہ قریب ہے، اللہ تعولو، یہ کہ تم بے انصافی نہ کر سکو، بے انصافی اور ظلم نہ کر سکو، یہ اس بات کے قریب ہے کہ تم ایک ہی رکھو اگر تم عدل نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ رہا، اب اگر کوئی یہ کہے نہیں جی متعی بیوی بھی تو بیوی ہے، وہ بھی یعنی 4 میں داخل ہے، تو آئیے اس کا جواب، کیونکہ یہ روافظ اور حسن اللہ یاری اس قسم کا دھوکہ دے گا، تو اس کا جواب تہذیب الاحکام سے ہی میں دے دیتا ہوں کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ان المتعاتی، متع کے بارے میں، احیا من الاربعہ، جو اللہ نے 4 کا عدد بیان کیا ہے، یعنی تم 4 نکاح کر سکتے ہو، کیا ان چاروں میں وہ متعی بیوی بھی آتی ہے؟ فقال لا ولا من السبعین، فرمایا نہ وہ 4 میں آتی ہے نہ وہ 70 میں آتی ہے۔ اب تو وہ بیوی تو رہی نہیں، کیونکہ اگر بیوی ہوتی تو 4 کی گنتی میں شمار ہوتی، بیوی ہے نہیں، رہی کنیز تو کنیز ہو نہیں سکتی، تو اب وہ تیسری شرمگاہ ہے، تیسری عورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں تیسری عورت کا ذکر کیا ہی نہیں، فرمایا اگر بیوی نہیں ہے تو پھر تم جناب والا کنیز سے وطی کر سکتے ہو، اور فرمایا بس ان 2 کی اجازت دی، تیسری کسی عورت کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح تہذیب الاحکام میں یہ بھی ہے، زرارہ بن آین کہتا ہے کہ قال قلتو، میں نے پوچھا ما یحل من المتع، متع میں کتنی عورتیں جو ہے وہ جائز ہیں؟ قالا، تو امام جعفر صادق نے کہا کم شیتا، جتنی تو چاہے، 5 6 7 8 9 10 ہزار تک جتنی تو چاہے، یعنی اس میں وہ 4 میں شامل ہونے والی بیوی ہے ہی نہیں۔ ان نبی عبداللہ کے قالا کہ ذکر لہ المتعۃ احیا من الاربع، کہ ان کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا متع کا، کیا وہ متعی عورت 4 میں شامل ہے؟ قالا تزوج منہن الفا فانہن مستأجرات، فرمایا تو ان سے 1000 سے بھی شادی کر لے، یعنی وہ 4 میں سے داخل نہیں ہے۔ اور قرآن نے مجید فرقان حمید نے شرعی بیویوں کی حد کتنی لگائی؟ 4۔ اور تہذیب الاحکام والے نے کیا کہا؟ 1000 سے بھی کر لے، منہن مستاجرات، کیونکہ یہ بیویاں نہیں ہوتی، یہ کرائے کی عورتیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید فرقان حمید میں کرائے والی عورت کا ذکر ہی نہیں کیا، یہ تہذیب الاحکام والا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ نکاح نہیں ہے۔ اگر یہ نکاح ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کا ذکر ضرور کرتا۔ اس کا ذکر نہ کرنا، صرف بیوی کا کرنا اور کنیز کا کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اور عورت مرد پہ حلال نہیں ہے۔ بکر بن محمد الازدی وہ بھی کہتا ہے کہ سألت ابا الحسن، میں نے ابو الحسن سے پوچھا، یعنی امام موسیٰ الکاظم سے، عن المتعاتی، متع کے بارے میں، متعی عورت آیا 4 میں داخل ہوتی ہے؟ احیا من الاربعہ،
کیا وہ 4 میں داخل ہوتی ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں. تو پتہ چلا کہ مطاع عورت 4 میں داخل نہیں. تو جب وہ 4 میں داخل نہیں تو وہ بیوی نہیں. اور اللہ نے کہا یا بیوی سے وطی کرو یا کنیز سے وطی کرو. تیسری کسی عورت کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہی نہیں، منع کر دیا. اللہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.